نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز عبادات میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس کی درستگی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلا شرط طہارت کا ہے، پاکی۔ انسان کو نجاست غلیظہ سے، خفیفہ سے، مرئیہ، غیر مرئیہ، نجاست حقیقی، نجاست حکمی، ان تمام نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح لباس کا بھی نجاست سے پاک ہونا لازمی ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں پہ انسان نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا لازمی ہے۔ کم سے کم اتنی طہارت تو لازمی ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں یا جہاں سجدے کے دوران آپ کے گھٹنے رکھے جاتے ہیں یا آپ کے ہاتھ، ناک، پیشانی، تو یہ جگہ لازمی پاک ہونی چاہیے۔ اگر کہیں ایسا جگہ ہے کسی کو پاک جگہ نہیں مل رہا تو اس کے پاس ایک ایسا چادر ہونا چاہیے جس پہ نماز وہ پڑھ رہا ہے وہ کم سے کم اتنا موٹا ہو کہ نجاست وہاں سے نظر نہ آئے، اور اگر باریک چادر ہے تو وہاں پہ نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا شرط ہے ستر عورت، یعنی پردے کا اہتمام کرنا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک پردہ فرض ہے، خواتین کے لیے پوری جسم کا نماز میں با پردہ ہونا فرض ہے، سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے۔ یہ ستر ہر اس جگہ پہ فرض ہے جہاں آپ اکیلے نماز پڑھتے ہوں یا آپ کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اکیلے یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لہٰذا میں بے پردہ رہوں، ستر نہ چھپاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ستر چھپانا فرض ہے ہر حالت۔ نماز کی ایک شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو۔ فرض یہ ہے کہ آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہو اور چہرے کا قبلے کی طرف ہونا سنت۔ اگر آپ بیت اللہ شریف کے اندر ہیں تو وہاں پہ مطاف کے اندر آپ براہ راست قبلے کی طرف آپ کا رخ ہونا فرض ہے۔ وہاں پہ یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس سیدھ میں کھڑے ہوں۔ اگر آپ بیت اللہ سے دور ہیں تو بیت اللہ کی طرف رخ یا اس سیدھ میں آپ نے کھڑا ہونا لازمی ہے، لیکن جہاں آپ مطاف کے اندر ہیں، بیت اللہ آپ کے سامنے ہے، وہاں سینے کا مد مقابل قبلے کی طرف ہونا یعنی بیت اللہ کی طرف ہونا فرض ہے۔ قبلے کی طرف ہونے کے لیے دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ قدرت کا ہونا، دوسرا یہ کہ تحفظ ہو۔ یہ شرائط جب پائے جائیں آپ پر قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ مجبوری اور عذر ہو تو پھر جس طرف آپ کا رخ ہو آپ کا نماز ہو جاتا ہے۔ نماز میں ایک اہم شرط نیت کی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت کرنا بہتر ہے، اور دل کی نیت میں یہ بھی لازمی ہے کہ آپ اس فرض کی تعین کریں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، آپ عیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی نظر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا دل میں خیال لانا ضروری ہے۔ اور نیت میں یہ بھی ہو کہ آپ اگر کہیں پہ مقتدی ہیں، اقتدا کر رہے ہیں، تو امام کی نیت بھی کریں، لیکن امام کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ مقتدیوں، امام کے لیے تب لازمی ہو جاتا ہے مقتدیوں کی نیت جب جماعت میں خواتین بھی شامل ہوں اور وہ خواتین مردوں کے برابری میں کھڑی، تو تب ان کی نیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مردوں کے برابری میں کھڑی نہیں ہیں، پیچھے کھڑی ہیں، یا نماز جنازہ میں خواتین شریک ہیں، عیدین میں شریک، تو تب ان کے لیے الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ نیت کے لیے مخصوص الفاظ دہراتے ہیں جو طویل ہوتی ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں، اور وہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ امام قرات شروع کرتا ہے اور الحمد ختم کر چکا ہوتا ہے، ان کی نیتیں ختم نہیں ہوتی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نے دل کے ارادے سے نیت کر لیا نماز کی تو یہی کافی ہے۔ البتہ عوام کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ زبان میں بھی وہی الفاظ ادا کریں جو دل میں وہ کر رہے ہیں، اگر نہ کر سکے تو پھر بھی دل کے ارادے سے ہی نماز ہو جاتا ہے۔ نیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دیا اور اس کے بعد دل میں خیال لایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور فلان نماز پڑھ، تو یہ تکبیر تحریمہ سے ہونا لازم، سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور نیت کہتے ہیں نماز کے لیے، اور نیت کہتے ہیں خدا کے لیے نماز کا ارادہ کر، بھائی طور کہ اس میں کوئی دنیاوی امر شامل نہ ہو، کوئی دنیاوی خیال شامل۔ نماز کی صحیح ہونے کے لیے ایک شرط تکبیر تحریمہ کا ہے کہ آپ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے، چونکہ اس تکبیر کے بعد دنیاوی مصروفیات، ضروریات ختم ہو جاتی ہیں، چلنا پھرنا، کھانا پینا، بات چیت، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے درست ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلا شرط یہ ہے نیت اور تکبیر تحریمہ آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نیت کرتے ہیں اس کے بعد کھانا پینا دیگر مصروفیات میں مصروف ہو جائیں، بات چیت کریں اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، تو یہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے نیت درست نہیں ہوتا، اثر نو نیت کی ضرورت پڑتی۔ لہٰذا نیت اور تکبیر تحریمہ
حقیقتاً بھی آپس میں ملے ہوئے ہوں اور حکماً بھی آپس میں ملے ہوں۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، نیت اس کا ہو جاتا ہے کہ میں فلان نماز پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ وضو کرنے چلا جاتا ہے۔ یہ وضو کے لیے چلنا نماز کی منافی نہیں۔ اس سے تکبیر تحریمہ اور نیت کے درمیان فاصلہ نہیں آتا، اس سے نماز میں فرق نہیں آتا۔ باقی جو جن چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ فاصلے میں شمار ہوتے ہیں اور اس صورت میں نماز نہیں ہو۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر تکبیر۔ اگر کوئی معذور ہے، کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کی مجبوری ہے، وہ اسی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے گا۔ ورنہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ وہ جھکتے ہوئے ادا کرتے، یہاں وہ رکوع میں جھک رہے ہیں، امام رکوع میں ہے اور نماز میں شامل ہونے والا اس لالچ میں ہے کہ کہیں مجھ سے رکعت نہ نکل جائے، اور تکبیر تحریمہ وہ پڑھتا ہے اس وقت جب وہ رکوع میں ہوتا ہے، تو اس سے تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوتا۔ تکبیر تحریمہ کو کھڑے ہو کر کہنا چاہیے اور اس کے بعد دوسری تکبیر جو کہ رکوع کے لیے کہی جاتی ہے، دوسری تکبیر کہا جائے۔ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور آپ کھڑے ہونے کے قریب تھے، وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر امام رکوع میں تھا اور آپ نے تکبیر تحریمہ اس حالت میں کہی کہ آپ رکوع کے قریب تھے، جھکے ہوئے تھے، تو اس صورت میں تکبیر نہیں ہوتا، وہ نماز ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک شرط جو اہم شرط ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کا ہونا ضروری، ایسا نہ ہو کہ آپ نے تکبیر تحریمہ پہلے کر لی اور اس کے بعد نماز۔ ایک شرط یہ ہے تکبیر تحریمہ کی درستگی کے لیے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ اتنی بلند آواز میں کہنا ہے کہ انسان خود سن سکے۔ کسی نے اگر دل میں تکبیر تحریمہ کہا تو اس سے بھی تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوتا۔ جو گنگے ہوتے ہیں وہ اس کے مکلف ہی نہیں ہے، ان کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ تکبیر آواز سے، کیونکہ وہ اس حوالے سے معاف۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ ایسے لفظ سے ادا کرنا چاہیے جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی واضح ہو۔ اگر ایسا لفظ ہے جس میں اللہ کی عظمت، کبریائی نظر نہیں آ رہی اور اس میں مفہوم اللہ کی کبریائی اور عظمت کا نہیں ہے، اس لفظ سے تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوتا۔ تکبیر تحریمہ کے لفظ یعنی اللہ اکبر میں حمزہ کو لمبا کرنا بھی درست نہیں ہے، با کو بھی لمبا کرنا درست نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کے بعد حمزے کو واضح کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو تکبیر تحریمہ ادا کرتے ہیں تو اس وقت حروف کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مفہوم واضح نہیں۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ سے نہیں ہونی چاہیے، اور تکبیر تحریمہ قبلہ رخ ہو کر کہنا چاہیے اگرچہ کوئی عذر نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شرائط پوری توفیق عطا فرمائے اور ان کا اہتمام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔